اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی، خواتین کی، دوسروں کی عورتوں کی عزت اور عفت اور عصمت کا خیال رکھنا، تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ چاہتے ہو کہ بہو بیٹیاں گھر میں محفوظ رہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پردے لگانے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، اونچے گھر بنا دینے سے، ممٹیوں کو تالے لگا دینے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ فرمایا دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ اس کو ذلیل کرے اور نہ ہی اپنے لڑکے کو اس پر ترجیح دے، یعنی اس کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس حسن سلوک کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے۔ وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والوں کی سزا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب معراج کی رات میں آسمانوں پر گیا تو میرا گزر ایک ایسے گروہ کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اس سے اپنے سینے اور چہرے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزت کو بدنام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر تم کسی شخص کو رسوا کرو گے نا تو تم 7 کمروں میں پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تو اللہ تمہیں وہاں رسوا کر دے گا۔ کبھی یہ کام نہ کریں، کبھی نہ ڈسکس کریں ان چیزوں کو۔ اور دوستوں کی باتیں بیان کرنا یہ تو بہت بڑی خیانت ہے، یہ تو بددیانتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی شخص کی کسی جگہ اگر عزت خراب کی جا رہی ہو، اس کے بارے میں توہین آمیز رویہ اپنایا جا رہا ہو اور تم اس جگہ موجود ہو تو حضور فرماتے ہیں تم اس کی عزت کا دفاع کرو۔ جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک آیت مبارک ہے، ان العزت للہ جمیعا، بڑی کمال چیز۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اللہ اس کو وقار عطا فرمائے، عظمت عطا فرمائے، اس آیت مبارک کو صرف ایک تسبیح صبح شام پڑھنی ہے، ان العزت للہ جمیعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کی عزت ہو، کہیں پر ذلت اور رسوائی نہ دیکھنی پڑے، ہر انسان آپ کی عزت، احترام اور رسپیکٹ کرے، تو اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے العزیز۔ العزیز اس کا مطلب ہے بڑی عزت اور بڑی قوت کا مالک۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ العزیز پڑھنا ہے۔ ہر جگہ آپ کی عزت، رسپیکٹ اور احترام آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی، صحیح مسلم کی روایت، تم میں سے کوئی شخص اپنے ماں اور اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ کہا جب تم کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو تمہارے باپ کو دیتا ہے، جب تم کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو تمہاری ماں کو دیتا ہے، یہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، تو گالی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں، جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے، جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا، المومنات اہل ایمان میں سے لعنوا فی الدنیا، ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو لوگ تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اسلام میں لڑکی کو بہت اونچا درجہ دیا گیا ہے۔
اسے رحمت کا درجہ ملا ہے۔ بچپن میں وہ ماں باپ کی شان ہے، شادی کے بعد اپنے شوہر کی عزت اور بڑھاپے میں بچوں کے لیے جنت کا ذریعہ۔ پیغمبر محمد نے فرمایا، جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ لڑکی کو شکشا، ادھیکار اور عزت دینا ہر مسلمان کا فرض ہے، کیونکہ اسلام میں عورت کو وہ درجہ دیا گیا ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں۔ لڑکیوں کی عزت کرو، یہی انسانیت اور